مسیح میں میرے سب بہن بھائیوں، آپ سب کی خدمت میں میری اور میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو سلام قبول ہو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج پاک سبت کا دن ہے اور ہم ہر سبت کے دن آپ کی خدمت میں ایک نئے میسج کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تو خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے اور ہم ہر سبت کے سبت ہم آپ کے لیے ایک نئے میسج کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کو تندرستی دے۔ میں خداوند کے مقدس اور جلالی کلام میں سے زبور 91 کی تلاوت کروں گی۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ خدا کا مدر کے سائے میں سکونت کرے گا۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گا، وہی میری پناہ، وہ میرا گھڑا ہے اور وہ میرا خداوند ہے جس پر میرا توکل ہے۔ خداوند آپ سب کو پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر برکت دے۔ بے شک خداوند ہم سب کا توکل خداوند پر ہے، وہی ہمارا گڑھا ہے، وہی ہمارے چھپنے کی جگہ ہے۔ جو خداوند کے پردہ میں رہتا ہے وہ کبھی بھی کسی پریشانیوں میں نہیں پڑتا، کیونکہ جب خداوند کا ہاتھ ہمارے اوپر ہوتا ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خداوند کا ہاتھ ہمیں سنبھال لیتا ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہی ہماری پناہ اور وہی ہمارا گھڑا ہے، وہی ہماری پناہ ہے۔ ہم اس کے لوگ ہیں اور وہ ہماری پناہ ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا ہے۔ جب خداوند ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو نہ ہمیں رات کی ہیبت کا ڈر ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں کورونا کا جو یہ قہر، یہ جو آفت آئی ہوئی ہے، بہت لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے۔ کل ریسنٹلی میرا ایک بہت اچھا میرا دوست ہے عابد بھائی گجرانوالہ سے، ایک میری کزن ہے فیصل آباد سے، وہ ریلیٹڈ ہیں، ان دونوں کو کورونا وائرس میں وہ دے آر سفرنگ ان دا کورونا وائرس۔ اسپیشلی ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے کیونکہ خداوند ان سب کو بڑی برکت دے۔ لوگ بہت پرابلم میں ہے اس وجہ سے پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ ہمارے ملک برازیل میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ میں ہے، انڈیا، پاکستان، تھائی لینڈ، جہاں کبھی لوگ ہیں بڑی پرابلم میں ہیں۔ تو ہم لاسٹ میں ہمارا جو آج کا جو ٹاپک ہے خداوند کی بلیسنگز کے بارے میں، خداوند ہمیں کتنی بلیسنگ سے نوازتا ہے، ہم بعد میں دعا بھی کریں گے ان لوگوں کے لیے۔ اور آج سب سے پہلے ہم میری پوری فیملی مل کے ہم خداوند کی ورشپ میں ایک گیت گائیں گے۔ سب ہاتھ اٹھیں، سب منہ کھلیں، تیری سلام کے لیے۔ سب ہاتھ اٹھیں، سب منہ کھلیں، تیری سلام کے لیے۔ تیرا تخت لگے، روح کا جوڑ چڑھے، تیرا تخت لگے، روح کا جوڑ بڑھے، تیری محفل یوں سجتی رہے۔ سب ہاتھ اٹھے، سب منہ کھلے، تیری سلام کے لیے۔ رکھے ہم ایک طرف، اس کی غربت میں کچھ پل گزار لیں۔ اپنی سوچو فکر رکھے ہم ایک طرف، اس کی غربت میں کچھ پل گزار لیں۔ کرو کامل ایمان، کچھ ناممکن نہیں، کرو کامل ایمان، کچھ ناممکن نہیں، پورے دل سے اسے جو پکار لے، پورے دل سے اسے جو پکار لے، ہاں پکار لے، ہاں پکار لے۔ سب ہاتھ
کرے، اس کو سجدہ کرے، اس سے باتیں کرے، اس کو سجدہ کرے، ہم موجود ہیں سنگ ہمارے، ہم موجود ہیں سنگ ہمارے، سنگ ہمارے، سنگ ہمارے، سب ہاتھ اٹھے، سب منہ تیری ثنا دیں گے۔ Praise the Lord that we are again here in the presence of God. So today we are going to talk, the topic is today that Jesus fed 4,000 people. So this story is very strong, and I think the people only remember that Jesus fed 5,000 people because it is written in the Matthew. But in Mark, Jesus did another miracle, which was Jesus fed 4,000 people. So today my dad is gonna tell us the word of God from it. So this is how God He feed these people in the past. He is the same Father like He was before, and He is the same today. So we don't need to worry about anything, because if He can feed 4,000 that time, He can feed millions this time too. So I will ask my father now to give the word of God for me. So مسز خداوند کے پاک کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب سے لے کر 6 آیت تک وہ پڑھیں گی۔ مرکز کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 1 آیت سے لے کر 6 آیت تک خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، ان دنوں میں جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہ تھا، تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے اس بھیڑ پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ رہی ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ اگر میں ان کو بھوکا گھر کو رخصت کروں تو راہ میں تھک کر رہ جائیں گے، اور بعض ان میں سے دور کے ہیں۔ اس کے شاگردوں نے اسے جواب دیا، اس بیابان میں کہاں سے کوئی اتنی روٹیاں لائے کہ ان کو سیر کر سکے؟ اس نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ انہوں نے کہا 7۔ Now my daughter, she will read in Mark chapter 6 to 10, and she will read now. He told the crowd to sit down on the ground. When he had taken the 7 loaves and give thanks, he broke them and gave them to his disciples to set before the people, and they did so. They had a few small fish as well. He gave thanks for them, also had told the disciples to distribute them. The people eat and were satisfied. Afterward, the disciples picked up 7 baskets full of broken pieces that were left over. About 4,000 men were present, and having set them away, he got up into boat with his disciples and went to Dalmanut. So آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے خداوند 4,000 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے، بہت سے لوگ آلریڈی اس کو بائبل میں سے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ یہ پاک کلام میں سے میتھیو کی کتاب 15 باب اس کی 32 سے 39 آیت تک، وہاں پر بھی یہ مرقوم ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں آلریڈی یہ پہلے بھی مرقوم ہے۔ کوشش کریں ہمیں پاک کلام کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں بہت ساری برکت ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، پاک کلام میں سے یہ سٹوری 2 دفعہ ہیں، ایک دفعہ متی کی انجیل میں ہے اور پہلی دفعہ یہ مرکز کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں۔ خداوند پہلے جو ایک پہلے ٹاپک ہے، اس میں خداوند کتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے؟ 5,000 لوگوں کو، جس میں سے سارے لوگ مرد تھے۔ لیکن یہاں پر جو مرقوم ہے، یہاں پر بہت زیادہ لوگ تھے، بہت زیادہ بھیڑ تھی۔ یہاں پر صرف 4,000 لوگوں کا ذکر ہے، لیکن بھیڑ بہت زیادہ تھی، اس میں یہ مرقوم ہے۔ خداوند کو ان پر ترس آتا ہے، اور خداوند اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ آپ تم ان کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ یہ 3 دن سے لوگ میرے ساتھ ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، اور لوگ بھیڑ بہت زیادہ تھی۔ لیکن جو خداوند کے شاگرد تھے وہ بہانہ بنا رہے تھے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ خداوند نے جب ان کو کہا کہ تم ان کو کھانا کھلاؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے وہ کہتے ہیں کہ اتنی بھیڑ کو ہم کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟
اس کے بعد خداوند پھر ان کو کہتا ہے تم ان کو کھانا کھلاؤ. خداوند کو کیونکہ خداوند کو ان پر ترس آتا ہے. پھر وہ دوسری دفعہ جب خداوند ان کو کہتے ہیں تو شاگرد کہتے ہیں کہ جس جگہ سے ہم روٹیاں لے کے آتے ہیں, جیسے کہ وہ ریسٹورینٹ ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں سے وہ روٹیاں بنواتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس وقت وہ سارا کچھ بند ہو گیا. لیکن خداوند تیسری دفعہ پھر ان کو کہتا ہے کہ تم ان کے لیے کھانے کا ارینج کرو, کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ میرے شاگردوں کی بلیسنگ خداوند دیکھنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, اور جب ہم خداوند کے ساتھ ہوتے ہیں, خداوند پر اگر ہمارا ایمان ہے, شاگرد خداوند کے ساتھ تھے اور شاگردوں کے پاس بھی وہ والی پاور تھی. خداوند نے ان کو آلریڈی بہت بلیسنگز دی تھی, لیکن شاگرد وہ بلیسنگ ظاہر نہیں کر رہے تھے, اور وہ بار بار خداوند سے یہی کہہ رہے تھے کہ ایک تو بھیڑ بہت زیادہ ہے, جہاں سے ہم روٹیاں لے کے آتے ہیں وہ ریسٹورینٹ بند ہے, یا جو جس جگہ سے ہم روٹیاں لے کے وہ ساری جگہ بند ہے. تو اس لیے خداوند کو بار بار کہتے ہیں کہ تم ان کو کھانا کھلاؤ. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں خداوند وہ شاگرد کہتے ہیں ہم ان کو کیسے مینج کریں گے, یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں. خداوند ان کو بار بار ایک ہی لفظ کہتے ہیں کہ تم ان کو کھانا کھلاؤ. اگر شاگرد چاہتے تو یہ سارا کچھ ہو سکتا تھا. پھر خداوند لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے پاس, اب جتنے لوگ یہاں پر وہ اس بھیڑ میں تھے, بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس بہت سارا کھانا تھا, لیکن لوگ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے پاس کھانا ہے. لوگوں کو بانٹنا نہیں چاہتے تھے, لوگوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے, کیونکہ ہمارا جو کلچر ہے, ٹھیک ہے, ابھی بھی یہی ہے کہ اگر ہم کسی جگہ میں جاتے ہیں, میری فیملی ہے یا کوئی بھی فیملی ہے, ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس اگر کھانے کا تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ میری فیملی مل کے کھائے. ہم دوسروں کے بہت کم شیئر کرتے ہیں. ہمارا اگر کھانا ہے ہم دوسروں کے ساتھ بہت کم شیئر کریں گے. اس لیے لوگوں کے پاس بہت سارا کھانا تھا لیکن لوگ شیئر نہیں کرنا چاہتے تھے. اور جو خداوند کے شاگرد تھے ان کو بھی پتا تھا کہ لوگوں کے پاس کھانا ہے. اور پھر ایک جو بچہ آتا ہے اس کے پاس 7 روٹیاں اور چھوٹی مچھلیاں تھیں ان کے پاس, اور وہ لے کے آتے ہیں, اور جو وہ بچے ہیں وہ شاگردوں کے پاس لے کے آتے ہیں. پھر شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کے آتے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح ان چھوٹی مچھلیوں اور روٹیوں پر بلیسنگز دیتا ہے. خداوند دعا کرتا ہے اور وہ بہت ساری, اور ایسے ہوتا ہے جب وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ایک دم سے وہ جتنی روٹیاں اور مچھلیاں تھیں ایک دم سے نہیں بڑھ جاتی, بلکہ بلیسنگ بائی اینڈ بائی بلیسنگ ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اور جیسے وہ بانٹ رہے تھے خداوند نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو 50, 100 اور 200 کی قطار میں ان کو بٹھائیں اور ان کو بٹھا کر سب کو کھانا کھلائیں. لوگ ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور خداوند بلیسنگز دیتا ہے, اور وہ مچھلیاں اور روٹیاں شاگرد کو خداوند اپنے شاگردوں کو دیتا ہے اور وہ ان کے درمیان بانٹنا شروع کر دیتا ہے. خداوند ہمیں بہت ساری بلیسنگز دیتا ہے, خداوند ہمیں بلیسنگز دینا چاہتے ہیں, لیکن ہم نے کیسے ریسیو کرنی ہے یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم بپتسمہ لیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے پاک کلام پڑھا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند کی خدمت کر رہے ہیں, ہولی اسپرٹ کا مسا ہے ان کے پاس, لیکن وہ بس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے, لیکن ہمیں بپتسمہ لینے سے یا ہولی اسپرٹ کا مسا ملنے سے ہمیں ساری بلیسنگز نہیں مل جاتی. ہمیں اپنے دل بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خداوند ہمارے دلوں کو جاننا چاہتا ہے. خداوند ہمارے دلوں میں رہتا ہے, ہمارے پاک روح کا مسا ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیسے اس بلیسنگ کو ریسیو کرنا ہے, اس پاک روح کو کیسے ہم نے ریسیو کرنا ہے, کیونکہ ہمارے دلوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایک بہت امیر آدمی تھا اور خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے خداوند کو کہا, خداوند میں خداوند یسوع باپ کی بلیسنگز کیسے ریسیو کر سکتا ہوں, کیسے میں بہت ساری بلیسنگ دے سکتا. خداوند نے اسے کہا کہ تم اپنی دولت غریبوں میں بانٹ دو, لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت ساری دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو دولت کو پیار کرتے ہیں, لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور وہ اس بلیسنگ کو چھوڑ کر چلے گیا. ایسا کہ اگر ہمارے پاس 2 روٹیاں تو ہمیں ایک غریب کو دے دینی چاہیے, اگر ہمارا ہمسایہ بھوکا تو ہمیں 1 روٹی اس کو دے دینی چاہیے. پھر ہم خداوند کی بادشاہی میں, پھر ہم خداوند کی بلیسنگ کو ریسیو کر سکتے ہیں. وداؤٹ blessing we are nothing in our life, because that Jesus is everything in our life. So if we want to blessing, so just we distribute the others everything. If we have a true things in our life, so then we distribute in the others too, because Jesus is every time ready to send the blessing for our life.
because without blessings, without nothing in our life. خداوند ہمیں پیار کرتا ہے, خداوند ہماری زندگی میں آنا چاہتا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی خداوند کے لیے وقف کریں, ہم اپنی زندگی خداوند کو دیں, پھر خداوند ہم سے پیار کریں. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پاک کلام پڑھا ہے, پورا پاک کلام کی انہوں نے اسٹڈی کی ہے, پورا پاک کلام انہوں نے پڑھا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اور بھی ضرورت ہے پاک کلام کو پڑھنے کی, سمجھنے کی. تو God bless you all the people, because we need to serve the blessing for the others people, because in these days we are suffering in the very bad situations all in the world. People, they are suffering in the coronavirus. Coronavirus is very bad diseases. Many people dying, many people suffering in these diseases. So God bless you. Amen. So today the message was very strong. My father, he talked about how Jesus fed 4,000 people, and I'm just gonna explain a little very fast for you, because today the message was in our language, Urdu, so many of you who only understand in English, so I will translate for you guys. So the message was how God fed 4,000 people, and Jesus, he said to his disciple, go and feed these people. But as human being, we always make excuses. When God, our Father, he wants something from us, we always make excuses, and we always say that we couldn't do it. It's because we are strong inside, because inside we have Holy Spirit, but outside of this world we are under the control of Shaitan. He always want to make us sure, and always put doubt in our mind that no, we cannot do it. So if we, even though in the time, even just a disciple, they had a faith that Jesus is saying this, they could do it, but they refused him 3 times that how we can arrange food for 4,000 people. Here they said 4,000 people, but in the Bible said it's huge cloud, so it means there was more than 4,000 people. So Jesus said to them 3 times, even though he as a human. I don't know about other culture, but in Pakistan, when we travel to other city, so we always make sure we have food for ourselves that we're gonna eat, and we always prepare ourselves before we leave our home. So even though in this time the people, they already had a food that time, each family, the people, they had food for them. So but the people were so selfish that they did not want to eat in front of other people, because they knew that everybody is hungry now. So this is our selfishness, that we have everything, but we are very selfish to share it with other people. Even though what my father said, that if you remember in the book, in the Bible, the story of a rich man, he was very humble. He always accept all the commitment that Jesus gave to him, and he come to Jesus and he said, "Oh, I can be able to have heavenly blessing." And Jesus said to him, "Go and give everything that you have to those who need it, the people who are poor." But he said he was angry, because he said, "Until I was a baby, until now, I listen all the commitment you have given me. I never did any sin and anything." But still he get away from God, because he was not, he loved his richly money more than to Jesus. So he didn't accept what Jesus said. So in the same way it goes to us, that when we have everything in our life, we need to share it with other people. Sharing is not mean all the time. All the time we need to give money and this stuff to other people. If you can just pray for other people, this means a lot in God's eyes. So this is the message about today. So God always bless you guys. So now we're going to pray for you all, especially for the people of coronavirus who are under this sickness, and especially the people that my father told, my auntie and a friend of my dad, that he's in a situation of coronavirus, and all the other people who are in the hospitals. So we will pray. Então, agora a gente vai orar para vocês. Everything that's headed to my way, God, I pray every step I take up ordered by you. Nothing happens without your knowledge. Father, please protect me and guide me every step of the way, and please provide me and make a way in the impossible situations. If God is for me, who can be against me? With God, all things are possible. In Jesus' mighty name.
خدا جتنے ہمارے بہن بھائی خدا اس وائرس کی وجہ سے آج بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں جہاں پاتی ہیں، خدا سب کے لیے تیرے آگے محنت کرتے ہیں خدا، تو اپنا فضل والا ہاتھ بڑا خدا ہم کو بیسٹ کر تیرا پاک ان کے بندوں کے اندر گردش کرے خدا اب اس کے لیے تیرے آگے محنت کرتے ہیں خدا اپنے بہن کے لیے خدا فیصلہ باد میں بیمار ہے خدا اس کے لیے تیرے آگے محنت کرتے ہیں، اس کے علاوہ خدا جتنے بھی تیرے بیمار لوگ ہیں خدا اس وائرس کی وجہ سے خدا سب کو تیرے پاس جالی ہاتھوں میں لے کر آتے ہیں خدا تیرا فضل اور تیرا قدرت والا ہاتھ خدا تمام بیماروں کے لیے مانگ لیتے ہیں خدا اے میرے خدا ان کو شفا تندرستی عنایت کر خدا پاکستان میں رہنے والے ہمارے جتنے خاندان ہیں، ہمارے جتنے بہن بھائی ہیں خدا ان سب پر تیرا پاک تیرا فضل والا ہاتھ ان کے بدنوں میں شامل کر دیتے اس کے ہیں، علاوہ خدا اپنے بچوں کو چھو جہاں جہاں پر اپنے بچوں پر اپنا بلیسنگ والا ہاتھ رکھ خدا سب پر تیرا فضل والا ہاتھ پوری مانگتے دنیا ہو میں خدا اس وبا کے لیے دعا کرتا ہوں، پوری دنیا سے اس وبا کو ختم کرتا ہوں، تیرا خدا تیری بلیسنگز جاری ہو جائے تھائی لینڈ کے لوگوں کے لیے خدا اپنے لوگوں کو خدا بلیس کر خدا ان کے لیے برکتیں حاصل کر خدا ان کے لیے بنظر واسوں کو خدا جن کا خدا وہ ویٹ کر رہے ہیں خدا ملیشینز لوگوں کے لیے، سری لنکا کے لوگوں، پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے خدا اپنے تمام فیملیز کے ممبرز کے لیے خدا پاکستان میں جتنے بھی آپ خدا ان کو بلیس کر خدا پیسے کی کمی کو پورا کر انڈینز لوگوں کے لیے خدا سب پر تیرا بلیسنگ والا 4000 لوگوں کو خدا کا کھانا کھلایا کاروبار مکہ کرانا کے لوگوں کے لیے، رسیدی خدا جو آپ کو صبح کے لیے سنبھالوں کے لوگوں کے لیے خدا ایک ایک پر تیرا بلیسنگ والا ہاتھ چاہتا ہوں خدا اپنا پیار اور پوری اپنا فیملی کو تیری حضوری میں فضل دے اپنے دیتا ہوں لوگوں کو دکھا سین سلیمون سنینا خدا میارہ کی ساری فیملی کو یہ صبح تیرے نام سے بلیس کر دیتے ہیں خدا میں اپنی مسز کو اپنے آپ کو تیری حضوری میں دے دیتا ہوں خدا جس طرح تم نے رات پر اپنے پاک فرشتوں کے پہرے ہمارے چیلے لگا خدا آج بھی خدا تیرے پاک فرشتوں کے پہرے چال لیتا ہوں خدا دن پر تیرے پاک فرشتوں کے پہرے ہمارے چیلے لگا بلکہ خدا تیرا پاک خدا تیری بار کے پہرے چال تیرا پاک روح تیرا ہمیں پاک گائیڈ کرے لہو خدا ہمارے بدنوں میں لگ جائے خدا اے خدا ابلیس کی ساری شیطانی طاقتوں کو خدا تیرے یسوع نام سے باندھ دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں خدا تو رحم کر تو بڑی بڑی بلیسنگز دیتا ہے خدا جس طرح تو نے ہمارے لیے ان بند دروازوں کو کھولا خدا تو نے ہماری زندگی میں بڑے بڑے معجزات کیے ہیں خدا اے خدا تھائی لینڈ کے لوگوں کے لیے خدا بند دروازوں کو کھولے نارویجن لوگوں کے لیے خدا برازیل کی گورنمنٹ کو خدا پریزیڈنٹ بولسونارو کو تیرے یسوع نام سے خدا بلیس کر دیتے ہیں، فیڈرل پولیس کو خدا تمام گورنمنٹ کے اداروں کو خدا تیرے یسوع نام سے چھوتے ہیں خدا ان کو بلیسنگز دے خدا تیرے نام سے خدا مسا کر دیتے ہیں چھونا اور بلیس کرنا خدا کیونکہ ہم جو کچھ بھی تجھ سے مانگتے ہیں پا لیتے ہیں خدا میرے بچوں کی میری مسز کی التجاؤ مناجاتوں کو سننا اور قبول کرنا تیرے زندہ اور جلالی بابرکت نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین. Praise the Lord. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Thank you so much for watching this video. So God bless you all. Those step in so. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خداوند آپ سب کو بہت بخشو